کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ تقدیر سے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پڑ گئے ہیں، لہٰذا آپ کچھ فرمائیے، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان کا ازالہ فرما دے اور ایسا باطنی نور فرما دے کہ شبہات کی کھٹک ہی سینے سے نکل جائے۔ چونکہ مسئلہ تقدیر میں گفتگو اور شبہات کی تان جس جگہ جا کر ٹوٹتی ہے وہ انسانی جزا و سزا کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس دکھتی رگ کو پکڑ لیا اور اپنے کلام کا آغاز اسی سے کیا اور فرمایا، لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم۔ سنو، عدل ہر اس تصرف کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، اور ظلم کہتے ہیں کسی کا حق دبا لینے کو۔ اب سوچو کہ زمین و آسمان میں ایسا کون ہے جس کو ثواب دینا اللہ پر لازم اور ضروری حق ہو؟ جب یہ حق کسی کا بھی نہیں ہے تو اگر کسی کو بھی جنت عطا نہ کرے اور سب کو جہنم میں ڈال دے تو ظلم کیوں ہو؟ بلکہ چونکہ یہ تصرف اپنی ہی ملکیت میں ہوگا اس لیے اس کو عین عدل کہا جائے گا۔ کسی کی کوئی چیز ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کو توڑے، اس کو اچھا استعمال کرے، ہر صورت میں اس کے لیے جائز ہے۔ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، وہ اس کو جنت میں ڈالے جہنم میں ڈالے، ہر حال میں ہی یہ عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ پیچھے ماتریدیہ کی ایک دلیل ظلم کے دوسرے معنی کے اعتبار سے ذکر ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنا اور کافر کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھنا ظلم ہے۔ اس کے ظلم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ظلم شے کو اس کے غیر مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اس میں نہ رکھا جائے، اس کو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور نیکوکار کے ساتھ برا سلوک کرنا اور کھلے بدکار کو حسن سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنا بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنا ہے، لہٰذا یہ ظلم ہے۔ یہ کہنا کہ مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے یہ ظلم نہیں ہوتا، درست نہیں، کیونکہ حکمت والے کا صرف وہ تصرف جائز ہوتا ہے جو حکمت اور درستگی کے مطابق ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں کافروں اور مشرکوں کے بارے میں عرض کریں گے، ہاں اگر آپ کو ان کی بدعقیدگی پر سزا دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو دنیا میں ان کے توبہ کیے بغیر معاف کر دیں تو جب بھی آپ مختار ہیں، کیونکہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، تو آپ کی یہ معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں توبہ کیے بغیر جو کافر ہے، اگر آپ اس کو قیامت کے دن معاف کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں تو یہ بھی حکمت کے تحت ہوگا، شے کو اس کے غیر مقام پر رکھنا نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ یعنی یہ بات کہی گئی تھی، اعتراض یہ تھا کہ کافر کو جنت میں بھیجنا اور مسلمان کو جہنم میں بھیجنا یہ حکمت کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو اگر اللہ تعالیٰ کافر کو جنت میں اور مسلمان کو جہنم میں بھیج دیں تو یہ بھی عین حکمت ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ آپ ان کو چاہیں تو جہنم میں ڈال دیں، چاہیں تو جنت میں ڈال دیں، آپ کی مرضی ہے، اور دونوں کام ہی حکمت کے تحت ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہ کرنے کو اپنی تعریف کی بات بتاتے ہیں، جبکہ تعریف ہمیشہ اس کام پر کی جاتی ہے جو اپنے اختیار اور قدرت سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے پر قدرت ہی نہ ہو تو تعریف کس بات کی ہوئی؟ لہذا اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم وغیرہ پر قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کو کرتے نہیں ہیں۔ حنفیہ نے جن آیتوں سے استدلال کیا ہے ان کا معنی قرآن پاک میں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم تابعداروں کو مجرم لوگوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ دیتے ہو؟ کافروں نے یہاں دو دعوے کیے، ایک صریح اور ایک ضمنی۔ صریح یہ کہ اللہ تعالیٰ تابعداروں اور مجرموں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے، یہ کافروں کا دعویٰ تھا، اور ضمنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے۔ صریح دعوے پر اللہ تعالیٰ نے نکیر کی، لیکن ضمنی دعوے پر نکیر نہیں کی، اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی کی بات قرآن پاک میں ذکر کی جائے اور اس پر نکیر نہ کی جائے تو وہ بات درست سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔
अगली आयत, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या ख्याल किया है उन लोगों ने जिन्होंने कमाई बुराइयां, कि हम कर देंगे उनको मिसल उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनका जीना और मरना एक जैसा है, बुरे दावे हैं जो ये करते हैं। इस आयत का भी वही माना है जो ऊपर जिक्र हुआ। आदमी को ये कुदरत हासिल नहीं कि वो बैक वक्त अपनी दोनों टांगें क्याम की हालत में उठा सके। आदमी खड़ा हुआ हो और दोनों टांगें उसकी उठी हुई हों, पाँव जमीन पर ना हो, इस पर आदमी को कुदरत नहीं। इस आदमी कुदरत के पेश नज़र वो ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी दोनों टांगें नहीं उठाई, और कहे कि मेरा बड़ा कमाल है मैंने दोनों टांगें नहीं उठाई। भाई तुम तो इस पे कादिर ही नहीं हो। या मैंने अपनी दोनों टांगें नहीं उठाऊंगा, बल्कि सिर्फ यूं कह सकता है कि मैं बैक वक्त अपनी दोनों टांगें नहीं उठा सकता। इसी तरह अगर अल्लाह ताला को जुल्म करने की कुदरत ही ना हो, तो इस तरह से कहना दुरुस्त नहीं कि मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर लिया है। ये जो काम बंदा कर नहीं सकता उसको अपने ऊपर कैसे हराम कर लिया है। इस तरह ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि अल्लाह ताला जरा बराबर जुल्म नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला यूं कहते कि मैं जुल्म नहीं कर सकता। नाबीना आदमी ये तो कह सकता है कि मैं देख नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि मैंने बुरी चीजों को देखना अपने ऊपर हराम कर लिया है। हराम उस चीज को किया जाता है जो इख्तियार में हो। बहरहाल ये यहाँ पर सिफत कुदरत की जो बहस है वो ख़त्म हो गई। इसका बहस का खुलासा ये हुआ कि मातुरिदिया का कौल ये है कि अल्लाह ताला को झूठ बोलने पर और खिलाफ वाक़या बात करने पर, या इसी तरह जुल्म करने पर या वादे के खिलाफ करने पर कुदरत नहीं है, जबकि अशायरा ये कहते हैं कि इन चीज़ों पर अल्लाह ताला को कुदरत है। और आम तौर पर हनफिया इमाम अबू मंसूर मातुरिदी की तकलीद करते हैं, लेकिन इस मसले में अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह के मुकल्लिद हैं। और हनफिया का भी यही मज़हब है कि अल्लाह ताला को इन चीज़ों पर कुदरत है, लेकिन ना कभी अल्लाह ताला से इन चीज़ों का सुदूर हुआ, ना कभी अल्लाह ने ऐसा किया और ना कभी ऐसा करेंगे, क्योंकि ये हिकमत के ख़िलाफ़ है ऐसा करना। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है, इंसाफ करते हैं वो, और इसी तरीके से वाक़या के मुताबिक बात करते हैं। तो इससे अगर अल्लाह ताला से ये चीज़ें सादिर हो जाएं तो इससे ऐब लाजिम आएगा। तो इस वजह से कुदरत तो है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करते नहीं है। चलिए, कोई सवाल हो तो पूछ लें इस बारे में।